حسن صاحب، امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکی فضائیہ نے ٹرمپ کے بیٹوں کی حمایت یافتہ کمپنی سے انٹرسیپٹر ڈرون خریدنے پر اتفاق کر لیا۔ کمپنی کے شریک بانی نے اس معاہدے کو میرٹ پر قرار دے دیا، جبکہ دوسری جانب امریکی جریدے فوربس کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ کی دولت 8 ماہ میں $190 ملین سے $280 ملین ہو گئی۔ حسن صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ نہیں کوئی ماجرا باجرا نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے یہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے میرٹ پہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں نہیں سنا کبھی کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا۔ یہ اپروچ ہوتی ہے معاشروں اور ملکوں کی تباہی کا اعلان۔ یہ جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ جو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ کا جو ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور پرسیپشن ہی ہوتا ہے سب کچھ زندگی میں، اور یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے۔ زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، پھر ہر چیز زوال کی زد میں ہوتی ہے۔ دیانت بھی گئی، عقل بھی گئی، دانش بھی گئی، ویژن بھی گیا، ٹالرنس بھی گئی، گریس بھی گئی، سارا کچھ ہی جاتا ہے۔ اچھا، اب ٹرمپ کے بیٹے کی دولت میں اگر 8 ماہ کے اندر $190 ملین سے وہ $280 ملین، تو اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ پاکستان میں دیکھو ذرا کن لوگوں کی اوقاتیں کیا تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک خاندان ہے، اکٹھا گرو کیا بالکل نچلے درجے سے، کوئی ایک خاندان، اچھا، اس میں اس کا ایک حصہ پالیٹکس میں چلا گیا، باقی 7-8 جو فیملی تھی، سگے بھائیوں کی اور یہ اور وہ بھی خوشحال ہیں، متمول ہیں، لیکن وہ ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ایک بات سنو، حضرت ابوبکر صدیق تھے یا حضرت عثمان، میں نام کے بارے میں شور نہیں ہوں، خلافت کے بعد وہ حضرت عمر نے پوچھا ان سے، مجھے نام میں کنفیوز کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کدھر آپ؟ تو کہا کہ دکان پہ وہ کپڑے کا کاروبار تھا، تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا اگر امیر المومنین کی کپڑے کی دکان ہوگی تو کسی اور دکاندار سے کوئی کپڑا کیوں خریدے گا؟ یہ تقریباً 1500 سال پرانا قصے بتا رہا ہوں تمہیں جی۔ یہ بربادی کی علامتیں ہیں۔ یہ فیکٹر جو ہے یہ زوال کی طرف ایک ننگا اور واضح اشارہ ہے۔ سیاسی زوال بھی شروع ہے، بھرم بھی ان کا چوک چوراہے پہ کھل گیا ہے، اور کرپشن، یہ میرٹ مورٹ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ یاد رکھنا، کاروباری فیملیز کے لیے سیاست ہی سب سے بڑی صنعت اور تجارت ہوتی ہے۔ تمہاری آئی پی پی اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو لوگوں کو مسلسل الیکٹرک شاکس لگ رہے ہیں، یہ ٹارچر کی ایک قسم ہے، بجلی کے جھٹکے دینا۔ آئی پی پیز کہاں سے آئیں؟ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں؟ کن لوگوں کو یہ عیاشی، یہ سہولت میسر آئی؟ مجھے بتا دو۔ دیکھو، امریکہ جب سپر پاور بنا تو کمال کے لوگ تھے، لکڑہارے کا بیٹا، کمیوں کی اولاد ہونا کو تانا نہیں ہے۔ یہ تو جب جھوٹ بولتے ہیں تو غصہ چڑھتا ہے، ادروائز نو۔ نادر شاہ کون تھا؟ خبیث آدمی تھا، لیکن ہی became a conqueror۔ شیطان تھا، ہی became a conqueror۔ اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے بر صغیر کی۔ کیا تھا وہ؟ چول چرواہا۔ یہ جو آپ کے یہ جو ہم بڑا کرتے ہیں آٹومنز اور یہ اور وہ اور تغل وغیرہ، یہ کون تھے؟ یہ چرواہے تھے۔ یہ تانا نہیں ہے۔ جب زوال آتا ہے تو بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھنا، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، اس ملک میں چونکہ بہت ہلکے لوگ ہیں، اقتصادیات، معاشیات، اور اس کے پیچھے اخلاقیات ہے، اخلاقی زوال، وہ اصل زوال ہوتا ہے۔
سو ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ امریکنوں کو مبارک ہوں, میں تو بڑا خوش ہوں. کمینی سی ایک گھٹیا سی خوشی نہیں ہوتی وہ مجھے ہے, اسی تو کچھ کر نہیں سکتے. چلو انہوں نے تو بیڑا گرک ہوئے, ساڑھے تے حکومت کر رہے ڈے بند تو جاؤ جائے کتابیں پڑھو, کتاب کا نام سنو, پتہ ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. انہوں یہ نہیں سی پتا کہ فرینڈز ہوتے ہیں ایک سطح کے, ایک لیول کے لوگوں میں دوستی ہوتی ہے, باقی تو کچھ چمچے کڑچے ہوتے ہیں, یہ وہ سارا ظاہر ہے. مطلب چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ. کوئی ایسی بات نہیں, خوشی کی خبر ہے. اللہ کرے زور ستم اور زیادہ. چلو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پیغام دینے کے لیے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی جس میں لکھا کہ شرافت چھوڑ دی میں نے. اس کے علاوہ انہوں نے آبنائے ہرمز کا نقشہ ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا اور اسے آبنائے ٹرمپ سے منسوب کیا, اور ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ میڈیا ابتدا میں اس سے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے, لیکن سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں. نہیں, وہ تو کرتا ہی نہیں, وہ تو ماورا ہے غلطیاں تو, بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرافت چھوڑ دی میں نے, بندہ پوچھے پڑھی کو تو سی, یو آر بہیونگ لائک اے کاؤ بوائے رائٹ فرام دا ڈے ون. یہ اسٹیٹسمین شپ تو نہیں ہے جو سعودی ولی عہد کے بارے میں جو بات, اور باقی لوگوں کے بارے میں وہ عجیب و غریب, وہ زبان بندہ دہرا نہیں سکتا, وہ گریز کرتے ہیں. اچھا, تو شرافت پھڑی کدوں سی جڑی بھی چھڑ دیتی ہے. اچھا, ڈے ون سے دھاندلی, گنڈا گردی, طاقت کا ننگا مظاہرہ, اس سے ایکسپوز بھی ہو گئے. اچھا, اگلی بات, آپ بنائے ٹرمپ, تو بات سنو بی بی, آپ کیا بگاڑ لو گے کل اگر وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو اسٹیچو آف ٹرمپ قرار دے دے؟ بتاؤ. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف ٹرمپ قرار دے دے, کوئی بعید نہیں ہے. ٹرمپ صاحب سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. یہاں بڑا بڑا فنکار ہے جن کی بڑی کوشش تھی کہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اس کے بھی فوٹو چھپ جائے, حالانکہ جب قائد اعظم وہ اسٹرگلنگ, اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے. اچھی بات ہے, امریکہ کے بارے میں یہ اچھی خبریں. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا ابھی, مجھے گھٹیا قسم کی اور کمینی قسم کی خوشی ہوتی ہے. ساڑھا تو کچھ بننا نہیں ہے, لیکن کم از کم ہے نا تو بگڑ جائے نا.